جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا لباس اتر جاتا ہے. تو لباس کا مختصر ہوتے چلے جانا یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ بندہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اس کا لباس سکڑتا چلا جا رہا ہے. تو لباس کا مکمل ہونا، تینوں مقاصد لباس کے نصیب ہوں. سب سے پہلا مقصد لباس کا پردہ ہے. دوسرا مقصد لباس کا گرمی اور سردی کے اثرات سے بچنا ہے. تیسرا مقصد لباس کا زینت ہے. یہ تین مقصد ہیں لباس کے. پہلا مقصد پردہ، پردے کی چیزوں کو چھپانا، جن کا پردہ میرے رب نے رکھا ہوا ہے. دیکھو اللہ نے حضرت انسان کو شعور دیا، اس لیے اس کو پردہ کرنا پڑتا ہے. جن کو شعور نہیں ہے ان کے پردے کا قدرت نے خود اہتمام کیا ہے. جانوروں کے بال رکھے ہیں اور ان کے کچھ اعضاء اس طرح پیدا کیے ہیں کہ ان کا پردہ رہتا ہے. لیکن جس کو شعور دیا، جس کو فہم دیا، اس کے ساتھ اس کا لباس بھی اتارا. اور شرم اور حیا جب ہوتی ہے تو لباس کا اترنا طبیعت پہ شاق گزرتا ہے. اگر اعضائے بدنیہ کا اظہار ہو لباس سے تو پھر لباس کا یہ بنیادی مقصد تھا تو یہ بھی پورا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا جو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی، رسوا کر دی جائیں گی. لباس پہننے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ برہنہ دکھائی دیتے ہیں. ان کے اعضائے بدنیہ کا اظہار ان کے لباس سے ہوتا ہے تو پھر وہ لباس کیسا ہوا؟ لباس تو پردے کے لیے تھا، زینت کے لیے تھا، موسمی اثرات سے بچانے کے لیے تھا. یہ تین مقصد تھے لباس کے. تو بنیادی مقصد پردہ تھا. تو اگر وہی حاصل نہ ہوا تو پھر لباس کا مقصد کیا ہوا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی بھی معاشرت میں ان کا لباس سمٹتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی پھیلتی. آج کل یہ شارٹس پہننے کی عادت ہو گئی ہے اور اس میں یہ گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں، جبکہ گھٹنا شامل ہے آپ کے پردے میں، آپ کے سطر میں. مرد کا سطر گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے. اگر کسی مجبوری سے یا کسی وجہ سے وہ کوئی ایسا لباس پہنتا بھی ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کو ننگا نہیں رکھے گا اور ننگا نہیں ہونے دے گا. تو یہ اس کے پردے میں شامل ہیں. تو قوموں کا بے لباس ہونا یہ قوموں کی تہذیب کا پتہ دیتا ہے. میں وہاں اندلس میں گیا تو قرطبہ میں اور غرناطہ میں تاریخ دیکھنے کے لیے میں 2 دفعہ گیا. اور مجھے یہ تھا کہ میں جہاں مسلمانوں نے ایک مدت تک حکومت کی ہے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. تو غرناطہ میں بھی دیکھا اور قرطبہ میں بھی یہ دیکھا کہ ان کے پرانے مکانوں کا جو طرز تعمیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کھڑکیاں ہیں وہ قد آدم سے اوپر شروع ہوتی ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو وہ آج کل یہ نیا جو طرز تعمیر آیا ہے کچھ عرصے سے کہ 4 فٹ کی گلی ہم اطراف میں چھوڑتے ہیں اور دیوار اوپر کر کے تو کھڑکیاں نیچے تک لے جاتے ہیں تو تاکہ ہوا کی گزرگاہ آسان ہو. اور جب یہ گلی چھوڑنے کا رواج نہیں تھا تو جو گھر کے کمرے کی کھڑکی ہوتی تھی یا صحن کی کھڑکی ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ گلی میں کھلتی تھی. تو اس وقت طرز تعمیر جو مسلمانوں کا تھا اور جو دوسرے لوگوں کا طرز تعمیر تھا اس میں فرق تھا. جو دوسرے لوگ تھے وہ نیچے سے کھڑکی شروع کرتے تھے اور ہم قد آدم سے اوپر شروع کرتے تھے، چونکہ یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ اندر کوئی حیا والے رہتے ہیں اور گلی سے گزرنے والے شخص کی نظر اندر نہ پڑے. تو میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کے اندر تو یہ تصور نہیں ہے کہ قد آدم پہ کھڑکیاں ہوں، لیکن وہاں قد آدم پہ پرانے مکانوں کی کھڑکیاں دیکھی ہیں. تو یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے خمیر میں حیا رکھا ہے. میرے حضور نے سچ کہا تھا جب ایمان آتا ہے تو حیا آتا ہے، جب حیا رخصت ہوتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے.